اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ لازم ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ 12ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ 12ویں ماہ مبارک رمضان کی شروع ہو چکی ہے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سورہ کے اندر سورہ ہود اور سورہ یوسف، یہ دو سورے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ اس سورہ کے اندر اس پارے کے اندر ہوا ہے، جنہیں ہمیں آپ تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے سورہ مبارک ہود پڑھنے کے فائدے، اس کے بعد خلاصہ کلام میں ایک دو باتیں، اور اس کے بعد سورہ یوسف پڑھنے کے فائدے اور خلاصہ کلام میں ایک دو باتیں آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو سورہ ہود پڑھے گا، قیامت میں اس کا حشر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اور کوئی گناہ اس کے ذمے باقی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا حشر، اس کا جو کچھ بھی حساب کتاب ہوگا وہ پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، پیغمبروں کی صف میں وہ ہوگا، اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اس سورے کی برکت سے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ ہود پڑھتے جائیں گناہ کرتے جائیں، سورہ ہود پڑھتے جائیں گناہ کرتے جائیں سورہ بخشواتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے تو اس سورے کی برکت سے پروردگار عالم اس سے چشم پوشی کرے گا، اسے معاف کر دے گا۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ ایک بات آگے سن لیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اتنے ثواب، میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اتنا ثواب، یہ ثواب، تو اب ہمیں کیا کرنا؟ نہیں، وہ ثواب آپ کے درجات میں اضافہ کرے گا، وہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں، لیکن جو واجبات ہیں وہ آپ کے کم نہیں ہوں گے۔ واجبات آپ کے جو ہیں وہ آپ کے رہیں گے، آپ کے اس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ تو سورہ ہود پڑھنے والے کا حشر پیغمبر کے ساتھ میں ہوگا، بلکہ پیغمبروں کے ساتھ میں ہوگا۔ روایت میں یہ حدیث پیغمبر ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورے کو پڑھنے والوں کا مرتبہ مقام شہداء کے برابر ہوگا، جو اس سورے کو مسلسل پڑھے گا۔ اچھا، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں اور جس کام کے لیے بتایا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا، تو اس میں کیا ہے، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا اور ہم نے اس سورے کو پڑھا اور یہ کام نہیں ہوا۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جو بھی فوائد بتائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ سورہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، یہ سورہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، اس میں ایک ٹکڑا لگا ہوتا ہے۔ اس ٹکڑے کا جاننا بہت اہم ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو اس سورے کے مطالب پر عمل کرتا ہو، اس سورے کے مطالب پر پابند ہو، جو اس سورے پہ جو مطالب ہیں، جو اس سورے میں کہا گیا ہے اس پر عمل کرتا ہو۔ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اس سورے پر، اس سورے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ سے سورہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ اس کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر رہے ہیں، تو جب آپ سورے کی ڈیمانڈ نہیں پوری کریں گے تو سورہ آپ کی ڈیمانڈ کیسے پوری کرے گا؟ سیدھی بات ہے۔ سورے کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہے، آیتوں کی کچھ ڈیمانڈ آپ سے ہے۔ وہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ یہ صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر وہ اپنی برکات آپ کے اندر کیسے انڈیل دیتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے کہ جو بھی آپ جس بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی کام،
آپ اس سورے کے مطالب پر عمل کرتے ہوں، آپ عامل ہوں. عامل کا مطلب وہ بابا نہیں، آپ اس سورے پہ عمل کرنے والے ہوں کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی آپ نے جو آیت پڑھ لی ہے، آج سے ہم اس پہ عمل کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے فیوز، اس کے برکات. لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا. اب جو اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کا مرتبہ مقام شہداء کے برابر ہوگا، تو کیسے مقام شہداء کا مرتبہ؟ جو اس سورے کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے اندر جو مطالب بیان ہوئے ہیں سورے کے اندر، ان مطالب پر عمل کرے، اس کا حساب آسان ہو جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ حساب ہوگا ہی نہیں، ایک روایت میں ہے کہ حساب آسان ہو جائے گا. آسان ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ میدان محشر اللہ اکبر. اور جو شخص ہرن کی کھال پر لکھ کر اسے اپنے پاس رکھے گا تو خدا اسے ایسی ہیبت عطا کرے گا کہ جو اس سے لڑے گا مغلوب ہوگا، اور جو اس کو سامنے آئے گا اس کے مقابلے میں خوف. یعنی اس کے اندر ایک ہیبت، خدا اس سورے کی ہیبت ہوگی. لیکن پھر وہی یہ ہے کہ آپ خالی اب آپ یہ سوچئے کہ صاحب میں اس سورے کو رکھوں اور پھر گلی اور چوراہوں پہ اور علاقے میں اپنے گھومتا رہوں اور پھر صاحب مجھ جیسا کوئی نہیں، میں شیر ہوں، جو دیکھے گا مجھ سے ڈر جائے گا. نہیں، یہ نہیں، خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے. آپ اس پر عمل کریں، اس سورے کو رکھیں، اس سورے کی تلاوت کریں، خدا ہیبت پیدا کرے گا. ایسا نہیں ہے. آپ مقاصد، آپ کی نیت کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ سورہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ اگر ہماری یہ ہے نہیں ہم علاقے میں سب کو ڈرائیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ آپ کو ہی ڈرنا پڑے گا، پھر سورہ یہ اثر نہیں کرے گا. لہٰذا آپ اس سورے پر عمل کریں، اس کے بعد دیکھیں خدا کیسی ہیبت پیدا کرتا ہے. اس کے بعد جو سورے کے مطالب ہیں اس میں سے میں ایک دو باتیں عرض کروں، اس کے بعد پھر دوسرے سورے کی طرف بھی مجھے جانا ہے. آپ اس سورے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. نمبر 1، 3-4 باتیں ہیں، جلدی جلدی سن لیجئے. نمبر 1، قرآن کی عظمت. عظمت قرآن، ابتدا میں عظمت قرآن کہ قرآن اپنی آیات اور معانی کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے، مکمل کتاب ہے. اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے قرآن مکمل کتاب ہے. کیوں مکمل کتاب ہے؟ اچھا، اس میں ایک لفظ اور، اتنی مکمل ہے کہ اس کے اندر کوئی فساد اور خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنی مکمل ہے. مگر کیوں مکمل ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے مکمل ہونے کے لیے؟ قرآن نے خود بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قول ہے کہ جو خبیر بھی ہے اور جو حکیم بھی ہے. یعنی جو حکیم ہے، جو خبیر ہے، جو ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے اور ہر چیزوں کی حکمت کو جانتا ہے. یہ اس کا قول ہے، لہذا مکمل ہے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے اسی سورے کو، منکرین قرآن کو قرآن نے چیلنج کیا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کسی بندے کا کلام ہے، ہما شما کی بات ہے، تو چلو اس کا جواب لے آؤ. چیلنج ہے نا. اور آج 1400 برس سے زیادہ تقریباً ہو گیا اس کتاب کو نازل ہوئے. قرآن کا اعلان اب تک ہے. چیلنج ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کسی بندے کی کتاب ہے تو لے آؤ، اس کا جواب لے آؤ. آج تک قرآن کا جواب نہیں آیا. اسی سورے میں، سورہ ہود میں قرآن کا چیلنج موجود ہے. توحید اور دلائل توحید. آپ جب پڑھیں گے اس کو، توحید کیا ہے اور دلائل توحید کیا ہے، اور آپ اس کے بعد پھر اس میں ایک لفظ پھر اضافہ کیا کہ تمام مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بقیہ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی مرضی سے رزق تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے. رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کے واقعات بیان کیے. اسی سورہ ہود میں 7 نبیوں کا واقعہ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 نبیوں کا واقعہ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ اثبات رسالت میں اور اہمیت رسالت کے باب میں جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. جناب ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جن کے نام پر یہ سورہ رکھا گیا، اس سورے کا نام رکھا گیا. جناب ہود علیہ السلام کا واقعہ، جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا،
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ جو واقعات قرآن مجید کے بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات میں ایک طرف تو صاحبان عقل کے لیے عبرتیں ہیں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے، ایک طرف صاحبان عقل کے لیے عبرتیں ہیں۔ اب وہ تفصیل میں واقع نہیں جاؤں گا، باتیں بہت سی کہنے کا کبھی کبھی جی چاہتا ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ایک طرف صاحبان عقل کے لیے عبرتیں ہیں تو دوسری طرف رسول اللہ اور صاحبان ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان ہے کہ گزشتہ امتیں بھی ایسی تھیں اور گزشتہ دور میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت کا ذکر اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے سورہ مبارکہ ہود میں۔ سورہ مبارکہ ہود کے بعد سورہ مبارکہ یوسف ہے اس پارے کے اندر، اور سورہ یوسف کی زیادہ آیتیں نہیں ہیں، لہٰذا آج ہم صرف سورہ یوسف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں وہ سن لیں گے، اور انشاءاللہ سورہ یوسف کے کچھ مطالب ہیں جو بہت اہم ہیں، انشاءاللہ اسے کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آج ہم سورہ یوسف پڑھنے کے فائدے کہ سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، بقیہ مطالب انشاءاللہ، چونکہ سورہ یوسف بعد کے پارے میں بھی یعنی 13ویں پارے میں بھی ہے، لہذا آج ہم صرف سورہ یوسف پڑھنے کا فائدہ لیتے ہیں۔ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دے گا، یعنی خود بھی تلاوت کرے گا اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دے گا، تو اس پر موت کی سختی نہیں ہوگی۔ موت کی سختی بہت اہم ہے، بہت سخت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں موت کی سختی، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں جو سورہ یوسف کی تلاوت کرے اور اپنے گھر والوں کو سورہ یوسف کی تعلیم دے، اس پر موت کی سختی نہیں ہوگی، اور خدا توفیق دے گا۔ یہ بہت اہم ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے والے کو خدا توفیق دے گا کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرے۔ حسد بہت بری بیماری ہے، گھر خاندان سب تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ سورہ یوسف پڑھنے والے کو خدا توفیق دے گا کہ وہ کسی سے حسد نہ کرے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہر دن یا رات کو سورہ یوسف کی تلاوت کرے، یا دن میں یا رات میں، کسی بھی ٹائم میں، یا دن میں یا رات میں، اگر سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے تو بروز محشر خدا اس کو جمال یوسف علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا۔ روز اگر کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے تو میدان محشر میں جمال یوسف علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا، اور قیامت کی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہے گا۔ قیامت میں جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، سورہ یوسف کی تلاوت کرنے والا گھبراہٹ سے بچا رہے گا، اور سورہ یوسف کی تلاوت کرنے والے کا شمار خدا کے نیک بندوں میں ہوگا۔ جو سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اس کا شمار خدا کے نیک بندوں میں ہوگا، اور وہ بدکاری سے محفوظ رہے گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، سورہ یوسف اپنے پڑھنے والوں کو بدکاری سے محفوظ رکھے گا، لہذا روز تلاوت اس کی کم سے کم دن میں ایک بار یا دو بار، یا کم سے کم دن رات میں ایک مرتبہ ضرور اس کی تلاوت کیجیے گا۔ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر پیے تو خدا اس کا رزق آسان کر دے گا، یعنی اس کے رزق میں وسعت آ جائے گی، اس کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ اگر کوئی سب بڑا مسئلہ رزق کا ہوتا ہے، کیا کیا کچھ نہیں انسان کر لیتا ہے۔ قرآن کے اندر ساری چیزیں، آیت کریمہ جو ابتدا میں پڑھی جاتی ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب میں ہے۔ ہم تلاش تو کریں، ہم جائیں تو صحیح قرآن کے پاس۔ مشکل کیا ہے ہماری، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم تلاوت کرتے ہیں گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے، آج میں نے 5 پارے پڑھ لیے، آج میں نے 7 پارے پڑھ لیے، آج میں نے 8 پارے پڑھ لیے، میرا تو 3 قرآن ختم ہو گیا، میرا 5 قرآن، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سوال یہ ہو کہ آپ نے 3 قرآن پڑھ لیا، سمجھا کتنا؟ آپ نے 2 قرآن ختم کر لیا ماہ مبارک رمضان میں، سمجھا کتنا؟ آپ نے 5 قرآن پڑھ لیا، سمجھا کتنا؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ 1%، 2%، 5%، 15، 20، 25، کتنا پرسنٹ؟ سمجھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے ترجمہ دیکھا ہی نہیں ہے اس کا، ہم اس کے مطالب پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب مطالب پہ غور نہیں کریں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے ترجمے تک آنا پڑے گا۔ بار بار یہی ہے کہ آپ عربی پڑھیں، خوب پڑھیں،
آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب میں ہر سال میں 2 قرآن ختم کرتا تھا، اس بار ترجمے کی وجہ سے ایک ہی قرآن ختم کیا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہر بار آپ بغیر سمجھے قرآن پڑھتے تھے، اس بار آپ سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہر بار آپ قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کر پاتے تھے، اس بار آپ قرآن کی آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ ایک طرف سے کم ہو رہا، اگر ایک طرف سے کم کہیں ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے زیادہ ہو رہا ہے، خدا اس سے خوش ہوگا کہ میرے بندے کو جو میں نے پیغام دیا تھا اس نے سمجھا، اس کو اس پر عمل کیا، اس نے اس لوگوں تک پہنچایا، صرف آپ تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں نہیں۔ لہٰذا یہ آج سے ہم طے کریں گے کہ الحمدللہ ہم لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے۔ ہم ایک آیت پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، مشکل وہ نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں۔ دیکھیں تو صحیح خدا چاہتا کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔